مصر میں فرعون کی غلامی یہودیوں نے اتنے مزے سے نہیں گزاری تھی جس طرح کہ آج کا مسلمان برطانیہ اور امریکہ کی غلامی مزے سے کر رہا ہے۔ یہودیوں نے فرعون کے سامنے غلامی میں اتنا سر نہیں جھکایا تھا، وہ کم از کم ایک موسیٰ کے ساتھ نکلنے کے لیے تو تیار ہو گئے، مگر اللہ کی قسم آج کا مسلمان برطانیہ اور امریکہ کے غلامی سے نکلنے کے لیے کسی موسیٰ کا ساتھ نہیں دیں گے، یہ کسی لیڈر کا ساتھ نہیں دیں گے۔ جو بھی لیڈر ان کو غلامی سے آزادی دلائے گا اس لیڈر کے ساتھ یہ کبھی نہیں کھڑے ہوں گے، اس لیڈر کو یہ کبھی زندہ باد نہیں کریں گے، ہر اس آدمی کے ساتھ ہوں گے جو ان کو غلامی کے اندر مزید دھکیلیں گے۔ تو اللہ وبصلہا، اور پیاز سے ہمیں یہ چیزیں چاہیے، یہ بٹیریں، یہ من و سلوا، یہ ہمیں وہ غلامی والی جو دال ساگ اور پیاز جو ہم کھاتے تھے نا وہ ہمیں یاد آتا ہے، ہمیں وہ چیزیں چاہیے۔ ان ظالموں نے یہ نہیں سوچا کہ آزادی کے زمانے میں سوکھا کھانا بھی بہتر ہوتا ہے، غلامی کے پلاؤں سے آزادی کا دال اور ساگ بھی بہتر ہوتا ہے۔ آج کل کے مسلمان آپ نہیں دیکھتے، آج کل مسلمان غلامی کے بدلے میں وسائل اور اعلیٰ قسم کے کھانے اور پینے وغیرہ کی چیزوں کو اس لیے یہ لوگ مانگتے ہیں کہ یہ اس پر غلامی قبول کرتے ہیں۔ ان کو اپنے آسائش کے لیے، ان کو اپنے مزوں کے لیے، ان کو جہازوں میں گھومنے کے لیے غلامی قبول ہے، مگر یہ اپنے وسائل کو اور اپنے سہولیات کو ترک نہیں کر سکتے۔ ہمارے مسلمانوں کے حکمرانوں نے جو یہود اور نصارہ کی غلامی قبول کی ہے، جس طرح کی یہودیوں نے فرعون کی غلامی صرف پیاز اور سبزیوں اور دال اور پیاز کے لیے قبول کی تھی، اور ان کو آزادی کے وقت میں بھی غلامی کے خواب نظر آتے تھے، ٹھیک اسی طرح آج کل جتنے مسلمان ممالک ہے، خصوصاً ہمارا پاکستان، یہ امریکہ کی غلامی کیوں کرتا ہے، یہ برطانیہ کی غلامی کیوں کرتا ہے؟ یہ اس لیے کرتا ہے کہ اگر ہم باہر ملکوں سے تعلقات توڑ دیں تو یہ اچھی گاڑیاں کہاں ملیں گی؟ اگر ہم باہر ملکوں سے تعلقات چھوڑ دیں تو ہمیں اچھے جہاز کیسے ملیں گے؟ جب ہم باہر ملکوں سے تعلقات توڑ دیں گے تو ہم برطانیہ اور امریکہ اور انگلینڈ اور فلان سے یہ خوبصورت یورپ کے علاقوں میں چکریں ہمیں کیسے نصیب ہوں گی؟ وہاں کے حسین لڑکیوں کے ساتھ سونا اور لیٹنا ہمیں کیسے نصیب ہوگا؟ وہاں کے پیور شراب ہمیں کیسے نصیب ہوگا؟ وہاں سے جو مختلف قسم کی چیزیں، یہ مختلف قسم کے فریج، یہ ہائر، یہ ایئر کنڈیشنز، یہ قسم کے پراڈو جیپ، یہ قسم کے اعلیٰ قسم کی گاڑیاں، یہ ویئرز، پتہ نہیں رینج راور، پتہ نہیں کیسے نام ہے جو ہمیں نام تک نہیں آتے، یہ ان وسائل اور سہولیات کے لیے غلامی کو ترجیح دی ہوئے ہیں۔ یہ جو باہر ملکوں کے ساتھ تجارت نہیں توڑ سکتے، یہ جو باہر ملکوں کے ساتھ دشمنی نہیں کر سکتے، یہ ان کے ساتھ جو بائیکاٹ نہیں کر سکتے، یہ صرف غلامی کو ان لوگوں نے اس لیے قبول کیا ہے کہ اس غلامی کے بدلے میں یہ لوگ سہولیات لیتے ہیں، یہ مزے اڑاتے ہیں۔ ہندوستان جب پاکستان سے الگ ہوا تو ہندوستان نے یہ آپس میں معاہدہ کیا کہ ہم کسی باہر ملک سے کوئی چیز نہیں خریدیں گے، کوئی گاڑی باہر کے ملک سے نہیں لایا جائے گا، کوئی قسم کی چیز سہولت باہر ملک سے ہم نہیں خرید کر لائیں گے جب تک ہم نے اپنی نہیں بنائی ہو۔ تانگوں میں گھومیں گے، گدا گاڑیوں میں گھومیں گے، اپنے 2 نمبر گاڑیوں میں، کاروں میں گھومیں گے، سادہ قسم کا کام کریں گے، لیکن جب تک اپنی چیزیں ایجاد نہ کی ہوں اس وقت ہم کسی سے خریداری نہیں کریں گے۔ آج ہندوستان آسمان سے بات کر رہا ہے، آج ہندوستان اپنے جہاز بنا رہا ہے، آج ہندوستان اپنے ٹینک بنا رہا ہے، آج ہندوستان اپنے ایٹم بمز بناتے ہیں، اور ہمارا ملک چائنا کے علاوہ، ہمارا ملک کسی دوسری ملک کی غلامی کے علاوہ ایک سائیکل تک نہیں بنا سکتے۔ یہ لوگوں سے کاریں خریدتے جہازیں خریدتے ان سے بھیک مانگتے یہاں تک پہنچ گئے کہ پاکستان کا ہر بچہ، ہر چھوٹا اور بڑا، پتہ نہیں کتنے لاکھ اور کتنے ہزار ڈالر کا قرضدار اور مقروض ہو گیا ہے۔ یہ ٹھیک اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے لیے بہترین قسم کا درس عبرت دیا ہے، مگر ہمارے علماء تو اس کو کیا قصہ اور کہانی بنا کر کے پیش کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتا دیا کہ اے پاکستان والو، تم لوگ اس آیت کے اندر اپنے چہرے کو دیکھ لو۔ جس طرح کی یہود کو مصر کی غلامی کے اندر سبزیاں اور ککڑ اور بادرنگ اور لہسن، دال، پیاز وغیرہ ملتے تھے، اور پھر جب ان کو آزادی ملی
اور آزادی کے اندر ان کو من اور سروا جیسا خوراک ملتا تھا، مگر یہ ذلیل اس آزادی کے اوپر خوش نہیں تھے۔ اس آزادی کے بدلے میں ان کو جو اچھا خوراک ملا تھا یہ بھی ان کو میسر نہ ہوا، یعنی ان کو اچھا نہیں لگا، بلکہ پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے وہ یار ہمیں بہت یاد آتا ہے وہاں کا جو یہ وہاں سے ذلیل اور پست ہمت ہو گئے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے جو آج کل کے مفسرین نے نکالا ہے کہ ان کو اپنا ملک نہیں ملے گا، یہ ایسے نہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں اللہ نے ان کو اتنا پست ہمت کر دیا، اتنا ذلیل کر دیا کہ دوسرے ملکوں کے حملوں کا جواب نہیں دے سکے، کسی کے جنگ کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ بخت نصر آیا اور ان کا اینٹ سے اینٹ بجا دیا۔ یہ اتنے پست ہمت تھے کہ اپنی علاقے کو آزاد نہیں کر سکتے تھے، اور یہ پست ہمتی اور یہ ذلتیں آج کل مسلمانوں کے اوپر مسلط ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی قوم کے ساتھ نہ دوستی ہے نہ دشمنی ہے۔ یہود کے ساتھ اللہ کی کوئی ایسی ذاتی دشمنی العیاذ باللہ نہیں ہے کہ بس ذلت اور مسکنت ان کے لیے لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان گناہوں کے بدلے میں، جب انہوں نے غلامی کو ترجیح دی آزادی کے بدلے میں، اور ان کو جو چیز مل گئی تھی آزادی کے اندر وہ چیزیں ان کو پسند نہیں تھی، اور ان کو وہی غلامی والی کھانے اور غلامی والے جو قسم کے چٹخارے تھے وہاں وہ چیزیں ان کو یاد تھی۔ غلامی سے ان کو ڈر نہیں تھا، غلامی سے ان کو نفرت نہیں تھے۔ ان ظالموں نے اس غلامی کے زمانے کے کھانوں کو اور وہاں کے سونے کو اٹھنے کو، غلامی کی زندگی کو یاد کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ان بغیرتوں کی وجہ سے، دیوسیوں کی وجہ سے، ان بغیرتیوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر ذلت اور پست ہمتی ڈال دی۔ کسی ملک اور کسی قوم کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ ہٹلر نے ان کو اینٹ سے اینٹ بجا دیا، اور بخت نصر نے ان کا اینٹ سے اینٹ بجا دیا۔ کتنے قوموں نے ان کو اپنے علاقوں سے نکالا۔ یہ ساری سزائیں ان کو اس لیے ملی کہ انہوں نے غلامی کو ترجیح دی تھی، غلامی کے کھانوں کو ترجیح دی تھی، غلامی کے وسائل کو ترجیح دی تھی۔ تو یہ کام اگر آج کوئی اور کرے گا تو اللہ ان پر پست ہمتی ڈالے گا۔ آج کل یہ بغیرتیاں جو یہودیوں میں تھی، غلامی کو برا نہ سمجھنا، کسی کو اچھی طریقے سے غلامی کرنا اس کی، اور اس کے سامنے اپنا دم ہلانا، اور ان کے ہر ہاں میں ہاں ملانا، اور اچھے کانوں کے لیے اور اچھی کاروں کے لیے اور اچھے مزوں کے لیے اللہ کے نعمتوں کو ٹکرانا۔ آزادی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ